بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا تو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک خاص وقت تک، سو ہم نے اندازے مقرر کیے تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ آیت نمبر 22 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے، حرف ہے الا، یعنی کی طرف، اور یہاں پر ہم نے اردو کے جملے کی مناسبت سے اس کا معنی کیا ہے تک۔ بعض اوقات الا کا معنی کی طرف کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مثلا الی البیت، گھر کی طرف، اور بعض اوقات الا کا معنی تک جو اردو کا لفظ ہے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے وضو والی آیت میں فرمایا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک۔ إِلَى الْمَرَافِقِ وہاں الا تک کے معنی میں ہے، یعنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو تم نے وضو کے لیے دھونا ہے۔ پس اِلَى قَدَرٍ معلوم، ایک خاص وقت تک۔ اِلَى کے بعد اگلا لفظ ہے قدر، اس کے حروف اصلی جیسا کہ ظاہر ہیں قاف، دال اور را ہیں۔ اس لفظ کی مختلف شکلیں قرآن کریم میں آئی ہیں، اس کے حروف اصلی ہم نے بتا دیے، اس کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ قدر عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے، اس کا ہم اگر سادہ اردو میں معنی بتانا چاہیں تو ہم لفظ مقدار، اگرچہ مقدار کا لفظ اسی قدر سے بنا ہے لیکن اردو میں زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور مقدار جب کسی چیز کی ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز کتنی ہے، مثلا اس کی لمبائی کی مقدار، اس کی چوڑائی کی مقدار، تو یہ لفظ مقدار ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کام کو کرنے کے لیے توجہ فرمائیں، یہ لفظ قدرت جو ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کی میرے اندر قدرت ہے یا میرے اندر قدرت نہیں ہے، تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، کسی کام کو کرنے کے لیے طاقت کی مطلوبہ مقدار، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے جتنی طاقت چاہیے اس مقدار کو قدرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ تقدیر ہے، اور تقدیر سے مراد ہے کہ اس چیز کے اندر اسے کسی بھی چیز کی جتنی مقدار کی ضرورت ہے اس مقدار کو اس کے اندر رکھ دینا، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ کسی چیز کے اندر اپنے کمال تک، مثال دے رہا ہوں، کسی چیز میں اپنے کمال تک، اپنی بہترین اور کامل ترین شکل تک پہنچنے کے لیے جو جو چیز اس کو چاہیے وہ اتنی مقدار میں، مطلوبہ مقدار میں اس کے اندر رکھ دینا، صلاحیت رکھ دینا۔ مثال کے طور پر جو ایک مالٹے کے درخت کا بیج ہوتا ہے یا کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقدار رکھ دی ہوتی ہے، وہ صلاحیت رکھ دی ہوتی ہے کہ جب اس کو، اس بیج کو، اس گٹھلی کو مناسب حالات میسر آ جائیں تو وہ ایک مکمل مثلا مالٹے کے پھل کا درخت بن جاتا ہے، یا ایک مکمل کھجور کا درخت بن جاتا ہے۔ یا اسی نطفے کی مثال لے لیں، اس نطفے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
وہ مطلوبہ چیزوں کی مقدار رکھ دی ہوتی ہے کہ جن کو اگر مناسب ماحول مل جائے تو وہ ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔